کبھی کبھی سائنس میں کچھ ایسے سوالات سامنے آ جاتے ہیں، ایسے معمے جو ہر چیز پر سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم کائنات کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے تھے شاید وہ ادھورا تھا، اور یہی وہ معمے ہیں جو ہمیں ایک نئی گہری سمجھ کی طرف لے جاتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی کائناتی جاسوسی کہانی میں اتر رہے ہیں، ایک ایسا معمہ جو فزکس کی دنیا کے دو سب سے بڑے ستونوں یعنی جنرل ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینکس کو جڑ سے ہلانے کی دھمکی دیتا ہے۔ اور اس پوری کہانی کا مرکزی سوال صرف ایک ہے: کیا انفارمیشن یعنی معلومات واقعی تباہ ہو سکتی ہیں؟ اب یہ سننے میں شاید اتنا بڑا مسئلہ نہ لگے، لیکن اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فزکس کا ایک سب سے بنیادی قانون جس پر سب کچھ ٹکا ہوا ہے وہ غلط ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ چلیں تو اس کیس کو حل کرنے کے لیے ہمارا روڈ میپ کچھ یوں ہوگا۔ ہم دیکھیں گے کہ کائنات کا وہ کون سا قانون ہے جو خطرے میں ہے، پھر ہم جائے واقعہ پر جائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کہانی میں کیا چونکا دینے والا موڑ آتا ہے، اور آخر میں ہم اس کیس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہماری تفتیش کا پہلا حصہ، کائنات کا ایک قانون، یہ وہ بنیادی اصول ہے جس پر سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات واضح کر لیں، جب ہم انفارمیشن یا معلومات کی بات کر رہے ہیں تو ہمارا مطلب کسی کتاب یا کمپیوٹر فائل سے نہیں ہے، ہم بات کر رہے ہیں کوانٹم انفارمیشن کی۔ یہ کائنات میں موجود ہر چیز کا ایک طرح سے فنگر پرنٹ ہے، اس کا ڈی این اے، یعنی ایک سیب کو جو چیز سیب بناتی ہے وہ اس کے ہر ایک ذرے کی پوزیشن، اس کی رفتار، اس کا سپن، یہ سب کچھ مل کر اس کی کوانٹم انفارمیشن بناتا ہے۔ اور قانون یہ کہتا ہے کہ کائنات میں موجود کوانٹم انفارمیشن کی کل مقدار ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، اسے نہ تو بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی مستقل طور پر ختم کیا جا سکتا ہے۔ آپ ایک سیب کو جلا کر راکھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بنیادی کوانٹم انفارمیشن کہیں نہ کہیں کائنات میں موجود رہے گی۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا، یا کم از کم ہمیں ایسا لگتا تھا۔ اب آتے ہیں اپنی کہانی کے جائے وقوع پر، وہ جگہ جہاں یہ اٹل قانون ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، وہ جگہ یعنی ایک بلیک ہول۔ چلیں واپس اپنے اسی سیب پر آتے ہیں۔ فرض کریں کہ یہ سیب اپنی تمام منفرد کوانٹم معلومات کے ساتھ خلا میں سفر کرتے ہوئے ایک بلیک ہول کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہ سیب بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن کو پار کر لیتا ہے۔ یہ وہ ناقابل واپسی نقطہ ہے جس کے بعد کچھ بھی واپس نہیں آ سکتا۔ تو سیب اندر گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی ساری کوانٹم انفارمیشن بھی ہماری کائنات سے غائب ہو گئی، جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ تو کیا واقعی انفارمیشن غائب ہو گئی؟ کیا کائنات کا قانون ٹوٹ گیا؟ کافی عرصے تک سائنسدانوں کو لگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اور ان کے پاس اس کی وضاحت موجود ہے۔ ان کے خیال میں دو باتیں ہو سکتی تھیں۔ پہلی کہ انفارمیشن بلیک ہول کے اندر ہی موجود ہے، بس ہم تک پہنچ نہیں سکتی، اور دوسری کہ شاید وہ انفارمیشن بلیک ہول کی باؤنڈری یعنی ایونٹ ہورائزن کی سطح پر ایک طرح سے چپک جاتی ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں انفارمیشن محفوظ رہتی، تباہ نہیں ہوتی، مسئلہ حل ہو گیا تھا، یا ایسا لگتا تھا۔ اور پھر کہانی میں ایک زبردست موڑ آیا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے ایک ایسی بات دریافت کی جس نے اس پوری پہیلی کو ایک بہت بڑے گہرے معمے میں بدل دیا۔ ہاکنگ نے یہ بتایا کہ بلیک ہولز ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے، وہ بہت 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 لمبے عرصے میں آہستہ آہستہ بخارات بن کر اڑ جاتے ہیں۔ وہ ایک خاص قسم کی ریڈیشن خارج کرتے ہیں جسے اب ہم ہاکنگ ریڈیشن کہتے ہیں، اور اس عمل میں وہ اپنی کمیت کھوتے رہتے ہیں۔ یہ عمل کچھ اس طرح کام کرتا ہے۔ بلیک ہول اپنے ایونٹ ہورائزن سے مسلسل چھوٹے چھوٹے ذرات باہر پھینکتا ہے۔ اربوں خربوں سالوں کے دوران اس سے اس کا وزن کم ہوتا جاتا ہے اور وہ سکڑنے لگتا ہے، اور آخرکار ایک دن وہ بلیک ہول پوری طرح غائب ہو جاتا ہے۔ اور یہیں آ کر سارا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو ریڈیشن بلیک ہول سے باہر آ رہی ہے وہ بالکل بے ترتیب لگتی ہے، اس میں ہمارے سیب کی کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی۔ تو سوچیں، بلیک ہول نے سیب کو نگلا، پھر بلیک ہول خود بھی غائب ہو گیا، اور جو ریڈیشن پیچھے رہ گئی اس میں بھی کوئی انفارمیشن نہیں۔ تو پھر سیب کی انفارمیشن کہاں گئی؟ وہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئی، اور یہ بات فزکس کے بنیادی قانون کے بالکل خلاف ہے۔ یہی ہے بلیک ہول انفارمیشن پیراڈاکس۔ تو اب کیس کھل چکا ہے۔ دنیا بھر کے فزکس دان جاسوس بن کر اس کائناتی معمے کو حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔
آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا نظریات ہیں۔ کچھ بڑے نظریات ہیں۔ ایک تو یہ کہ شاید انفارمیشن واقعی ہاکنگ ریڈیشن میں ہی چھپی ہوئی ہے، لیکن اتنے پیچیدہ طریقے سے کہ ہم اسے ابھی پڑھ نہیں سکتے۔ ایک اور خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ اصل میں اس بات کا اشارہ ہے کہ ہماری فزکس کی دو سب سے بڑی تھیوریاں آپس میں ملتی نہیں ہیں، اور جب تک ہم ان کو ملا کے ایک تھیوری آف ایوری تھنگ نہیں بنا لیتے، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دیکھیں، مسئلہ یہاں ہے۔ جنرل ریلیٹیوٹی بڑے پیمانے کی چیزوں جیسے ستارے اور کہکشائیں کو سمجھاتی ہے۔ دوسری طرف کوانٹم میکینکس چھوٹے سے چھوٹے ذرات کی دنیا کو بیان کرتی ہے۔ یہ دونوں تھیوریاں اپنی اپنی جگہ پر زبردست ہیں، لیکن جب انہیں ملانے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ کام نہیں کرتی۔ اور بلیک ہول ایک ایسی عجیب جگہ ہے جہاں یہ دونوں ہی تھیوریاں ایک ساتھ لاگو ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں آ کر ہماری فزکس جواب دے جاتی ہے۔ اور اب اس کیس کا سب سے عجیب، سب سے ذہن گھما دینے والا سراغ، ایک ایسا نظریہ جو شاید حقیقت کے بارے میں ہماری پوری سمجھ کو ہی بدل دے۔ اسے کہتے ہیں ہولوگرافک پرنسپل۔ یاد ہے ہم نے بات کی تھی کہ انفارمیشن شاید بلیک ہول کی 2D سطح پر محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ کیا ہو اگر پوری کائنات ہی ایسی ہو، یعنی یہ کہ ہماری پوری 3D کائنات کی ساری معلومات اس کی سرحد پر موجود ایک 2D سطح پر درج ہوں۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے ایک ہولوگرام ہوتا ہے جو ایک 2D سطح سے ایک 3D تصویر بناتا ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ شاید ہماری پوری کائنات، ہم، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، سب کچھ بس ایک بہت بڑی کائناتی 2D سطح کا ایک ہولوگرافک پروجیکشن ہے۔ اصل حقیقت 3D نہیں بلکہ 2D ہے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ کیا ہماری حقیقت واقعی وہی ہے جو نظر آتی ہے، یا یہ صرف ایک پروجیکشن ہے؟ بلیک ہول کا یہ معلوماتی معمہ صرف فزکس کی ایک پہیلی نہیں ہے، یہ ہمیں حقیقت کی اصل نوعیت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور بھلے ہی یہ کیس ابھی تک حل نہیں ہوا، لیکن اس کی تفتیش نے ہمیں کائنات کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر دیا ہے۔